وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آئے دن کلپ بناتا ہوں نا تو انجینئر کو میں مخصوص جگہ کے اوپر مرچیں لگانا چاہتا ہوں. یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. اور یہ جملے اس نے بار بار اس میں ریپیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں مجھے کون سی مرچیں لگیں گی؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا یہ مرچیں مجھے لگتی ہیں یہ باتیں سن کے, تو یہ تو پھر میرے ایمان کی دلیل ہے کہ جب تم ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کا ذکر کرو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ تم ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو. تو یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے تکلیف ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے, کون ہے؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں, علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے یار نہ کر. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں. بس دعا فرما دیں یار کے دروازے پہ زندہ رہیں اور یار کے دروازے پہ موت آئے. سبحان اللہ, آپ کے علم و عمل میں برکتیں دے. آپ کے کلپ میں نے سنے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے نے وہ اس تو بڑے کہانی باز نے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں. بڑی گل ہے. میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. ہاں جی, گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. کیوں؟ باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اور یہ دیوبند والا. ہاں, اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی, یہ وہ والا ہے منحوس آدمی. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں, کیمیاء سعادت, مکاشفۃ القلوب, کشف المحجوب, غنیۃ الطالبین, یہ پڑھ لی ہوئی تھی. تو یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا, اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. چلے سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھڑ دیتے. اور یاد رکھنا میرے بچوں, سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے. حضرت یا اللہ کیوں سجدہ کراں, بابا تے شاہی کوئی نہیں. سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا وہ کون ہے؟ جیلمی. وہ کون ہے؟ جیلمی. پہلا شیطان, دوجا اور بولو تو صحیح یار, پہلا شیطان دوجا یعنی فرعون, نمرود, ابو جہل سارے ان کے ہیں نا. ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے, پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیئر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟
ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا اور خود نبیوں والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا. تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں، قرآن کے، سنت کے، بخاری کے، مسلم کے، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں؟ بھائی ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تھے، خانقاہیں بنائی تھیں اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے، لیکن انہوں نے بغداد میں، اجمیر میں، فلاں جگہ، فلاں شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہیں. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں. بابا آدم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، ان کے تو ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں. اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا. ہاں، جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا، میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی، اور میں کیا ہوں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے کمینے تو کمینے ہی نکلے. اوے بالکل صحیح کہہ تو. شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے. بالکل تو ٹھیک ہے، کمینہ نکلے تو. آج کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا، کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے، اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ہاں، تو میرا خیال ہے مصباحی صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. ہاں، اپنا بھی ایمان برباد کیا، اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا، اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا، اور نہ چاچی واپس لیے. ہاں، کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی. چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں، تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تواڈے تے کتنی بڑی بلا چھڈی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے کوئی نہیں. لے لے بابے تو اپنے. میوزک سن سکتے ہیں. ہاں، یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا، جب یہ ان کی پہلی وہ ویڈیو مشہور زمانہ آئی تھی کہ یہ کیا ہوا. ہاں، تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی. وہ اس وقت جو یہ ویڈیو آئی تھی نا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بلانا ہمیں بھی. ٹھیک ہے، اور اسے لائیو چلا، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں اور اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ کوئی لانا ہے وہ لے آئیں، کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں، بات سمجھ لیں گے. مولوی تو بکا ہوا ہوتا ہے، چونکہ آپ نے خود کہا کبھی بلانا ہمیں بھی. اور اس ویڈیو میں بھی نئی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں، ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں، ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے 1 سال میں کئی میسیجز بھجوائے ہیں اور پھر فیڈ بیک لیا. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم مصباحی صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں کہ کیمرے میں کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کیمرے سے ہٹ کے اور باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیمرے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا، حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ پہ ہمیں اعتماد ہے. آپ سے پہلے ایک ہی بندہ تھا کراچی والا جسے ہم نے بلایا تھا، اور وہ بھی جس طریقے سے آئے اس طرح آپ نے نہیں آنا. آپ اتوار والے دن آئے، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، بیٹھ کے بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز میں سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن چلیں، تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، اور اس دوران جتنی دفعہ بھی انہوں نے للکارا میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ آئیں اور اپنا مقدمہ رکھیں. ہم بھی آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اس ویڈیو میں بھی ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو وہ نکال رہے ہیں مجھے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے چیخیں اور پھر میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور ایک ایک بات کا علمی جواب انہیں دوں، بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں. میں نے تو کوئی الزام لگایا نہیں، الزامات تو انہوں نے لگائے ہیں. سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا
تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن، بخاری، مسلم، کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے تو کرائے پہ ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی. بس بھائی صاحب یہ دیکھ لیں آپ. ہاں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بس نیچے کر لیں، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، پازیٹیو نہیں، نیگیٹو. ہاں. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا. آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں. تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے. تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے، باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، کتابیں بھی ہماری کامن ہیں. لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.